بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. ماہ رمضان مبارک کی بابرکت راتوں میں نماز تراویح کے لیے 18ویں شب میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کے صدقے میں ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات نصیب فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں جو ہم نے قرآن مجید کی سماعت کرنی ہے، اس میں سے سورہ نمل میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور آپ کی بادشاہت جو تھی اس کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. معروف واقعہ اس میں سے اکثر اس پر بات کرتے رہتے ہیں جب آپ نے ملکہ بلقیس کے تخت کو منگوایا تھا، مگر اس واقعہ سے ہٹ کر میں ایک اور جو بڑی ہی ایمان افروز بات ہے قرآن مجید نے بیان کی ہے، وہ چیونٹی کا واقعہ ہے. اس پر چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کی بادشاہت کے حوالے سے چند ایک کلمات احادیث جو شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 18 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب وہ وادی نمل میں پہنچے. بعض روایات کے مطابق یہ طائف کے پاس کا علاقہ ہے اور بعض نے شام کا لکھا ہے. تو یہیں پر ایک بات عرض کر دیتا ہوں محبت والی ہے کہ جب آپ کا تخت کعبۃ اللہ کے اوپر سے گزرا تو کعبۃ اللہ اللہ کی بارگاہ میں رونے لگ گیا اور اس نے رو کر کہا کہ تیرا نبی میرے اندر نماز کیے بغیر چلا گیا ہے. تو اس نے رو کر التجا کی اللہ کی بارگاہ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا گھبرا نہیں، میں نبیوں کے سردار کو تیرے اندر انشاءاللہ پیدا فرماؤں گا اور میرے محبوب کی ولادت تیرے شہر میں ہوگی اور وہ اس در کو ایسا آباد کرے گا کہ قیامت تک کے لیے دنیا جہان سے لوگ تیری زیارت کے لیے، حج کے لیے اور یہاں نماز پڑھنے کے لیے پہنچیں گے. میں نے مختصر یہ واقعہ کو بتا دیا. تو اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو آقا علیہ السلام کی ولادت کی اس وقت بشارت دی. تو وہ فرماتا ہے قرآن مجید کہ جب وہ وادی نمل میں پہنچے تو قالت نملۃ یا ایھا النمل، تو وہ جو چونٹیوں کا سردار ملکہ تھی اس نے ساری چونٹیوں سے یہ کہا کہ غور سے سن لو میری بات. ہم 3 میل دور آپ کا تخت اترا تھا، جہاں وہ چونٹی تھی 3 میل دور تھی. تو اس نے یہ کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بھی یہاں سے گزرے گا تو وہ تمہیں کچل نہ دے اس حال میں کہ وہ بے خبر ہوں گے. یہ پوائنٹ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اب قرآن مجید نے کہا کہ وجنودہ، ان کا جو وفد ہے جو ان کے ساتھ ہیں وہ سارے، وہم لا یشعرون، وہ کہیں بے شعوری میں تمہیں کچل نہ دیں. ٹھیک، یعنی جان بوجھ کے تو نہیں کریں گے، کہیں بے خبری میں کچل نہ دیں. اب یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، میں نے اس لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہ بھی جانتے بوجھتے کسی پر ظلم نہیں کرتے. اور یہ بات چونٹی کو بھی پتا ہے کہ وہ چونکہ جلدی میں ہوں گے تو بے دہانی میں کہیں تمہیں کچل نہ دیں، بے دہانی میں جان بوجھ کے نہیں کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ آقا علیہ السلام کے صحابہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ اہل بیت پہ ظلم کیا یا ان کے ساتھ زیادتیاں کی، تو انہیں ان چونٹی سے ادب سیکھ لینا چاہیے کہ چونٹیاں بھی اتنا جانتی ہیں کہ نبی کے صحابہ جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے. تو جب سلیمان علیہ السلام کے صحابی کسی پر ظلم نہیں کرتے تو مصطفیٰ کے صحابہ کسی پر کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ یہ جتنی روایات کی جاتی ہیں اہل بیت پاک کے حوالے سے وہ روایات غلط ہیں. اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی محبت کا جو منظر ہے وہ دنیا جانتی ہے. اس میں جو بھی روایات ہیں ان مولویوں نے بنائی ہیں اس پر ہمیں توجہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے بچا کے رکھے. تو قرآن مجید نے کہا فتبسم ضاحکا من قولها، بس اس لفظ پہ غور کر لیں، آگے حدیث میں اس کی تشریح آ جائے گی. کہ لفظ یہ ہے کہ آپ نے جب اس چونٹی کی گفتگو سنی تو آپ مسکرانے لگ گئے. فتبسم ضاحکا، آپ مسکرائے.
اب وہ 3 میل دور تھے اور گفتگو بھی چونٹی کی تھی. کوئی لاؤڈ اسپیکر یا کسی ہاتھی کے بڑے جانور کی آواز نہیں ہے، چونٹی کی گفتگو ہے، 3 میل دور ہے اور اللہ کا نبی اس کے کلام کو سن رہا ہے اور سن کر مسکرا رہا ہے کہ چونٹی کیا باتیں کرتی ہے. اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 10 جانور جو جنت میں جائیں گے انبیاء کے ساتھ، یہ وہ چونٹی ہے جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے گی. اس نے سلیمان علیہ السلام کا کتنا ادب کیا. اب میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اور وہ بڑا ایمان افروز جملہ ہے. آپ نے دعا یہ کی، یا اللہ تو سلیمان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو جا جیسا تو میرے ساتھ ہے. یعنی جتنی محبت ہے، جتنی شفقت ہے، جتنی قربت ہے، جو تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہی محبت میرے سلیمان کے ساتھ ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا داؤد اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، یہ میرے آپ کے لیے تربیتی بات ہے. تو اللہ نے فرمایا داؤد بڑا آسان سا جواب ہے. عرض کرتے ہیں مالک کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا داؤد تم بھی سلیمان کو کہہ دو کہ وہ بھی میرے ساتھ ویسا ہی ہو جائے جیسے تم میرے ساتھ. اگر وہ بھی تمہارے جیسا بن جائے گا تو میں بھی اس پر تمہارے جیسا ہی بن جاؤں گا. تو پھر آپ نے ایسی تربیت کی کہ 12 سال کی عمر میں آپ کو حکومت نصیب ہوئی. جب آپ بادشاہ بنے تو آپ کی عمر 12 سال تھی. اب وہ بادشاہت کیسی تھی کہ سنیں. جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اعلان کیا کہ میں اس میں اپنے بیٹے سلیمان کو بادشاہ بناتا ہوں، وصیت کر دی. تو جو بڑے بیٹے تھے، میں نے کہا نا 12 سال عمر تھی، وہ کہنے لگے بابا ہمیں بنائیں، ہم بڑے ہیں، یہ تو چھوٹا ہے. تو وہ ایک اختلاف سے پیدا ہوا. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس کا کیا حل کروں. تو اللہ نے فرمایا کہ 5 سوال ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ 5 سوال اپنے بچوں سے پوچھیں، جو جواب دے وہ بادشاہت کا حقدار ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوری دنیا سے لوگوں کو جمع کیا جو آپ کے جاننے والے تھے اور ان سے کہا کہ 5 سوال میں تم سے کرتا ہوں، میری ساری اولاد یہاں پر ہے، جو اس کا جواب دے دے گا اس کو بادشاہت مل جائے. تو ظاہر ہے جواب تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی دینا تھا، اللہ کی طرف سے منظور تھا. تو کوئی بیٹا جواب دے نہیں سکا. وہ 5 سوال کیا تھے؟ انہوں نے سوال یہ کیا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو انسان سے سب سے زیادہ دور ہے. یہ پہلا سوال. اب یہ سوال اللہ کی طرف سے تھے. پہلا سوال یہ تھا. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان زیادہ وحشت کھاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. پھر تیسرا سوال یہ تھا وہ کون سی چیزیں ہیں جو قائم ہیں، جو 2 چیزیں قائم ہیں. اور اسی کا اگلا حصہ تھا وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو مختلف ہیں. یہ تیسرا سوال تھا. پھر چوتھا سوال یہ تھا وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو اتنی دشمن ہیں کہ کبھی قریب نہیں ہوتی، جو آپس میں ایسی دشمن ہیں کہ کبھی قریب نہیں ہوتی. اور 5واں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ قابل تعریف ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ قابل نفرت ہے یا جس پر تعریف نہیں کی جا سکتی. اب یہ 5 سوال مجمع عام میں ہوئے. اب ادب دیکھیں، سب خاموش تھے، کسی نے جواب نہیں دیا. تو جب حضرت داؤد علیہ السلام بار بار پوچھ رہے تھے کہ کوئی جواب دے، کوئی جواب دے، کوئی جواب دے، تو سلیمان علیہ السلام نہیں بولے، خاموش تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کسی کو بھی نہیں آتا جواب؟ پھر بھی خاموش رہے. تو انہوں نے پھر پوچھا سلیمان تم بھی نہیں جانتے؟ اب جب نام آیا تو ادب یہ تھا. اب آپ نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو بتا دیتا ہوں. 12 سال کی عمر میں دنیا کو بتانا تھا نا کہ ہم نے جس کو بادشاہ بنانا ہے وہ کس مقام پر ہے. تو آپ نے پھر ان چیزوں کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ جو انسان کے سب سے زیادہ قریب چیز ہے وہ موت ہے، کسی لمحے بھی آ سکتی ہے. اور جو انسان سے سب سے زیادہ دور چیز ہے وہ اس کا اپنا مال ہے. کیسے؟ کیونکہ سب سے زیادہ قریب موت ہے، جیسے ہی موت آتی ہے ویسے ہی مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے.
کسی کے ساتھ نہیں جاتا. یہ پہلا سوال تھا. مجمع سارا سن رہا ہے اور جواب حضرت سلیمان علیہ السلام دے رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 12 سال کی عمر ہے, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں سامنے. پھر آپ نے کہا بابا جان آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو فرمایا انسان زندہ سے محبت کرتا ہے. کیوں کہ جیسے ہی وہ مر جاتا ہے تو اس سے پھر انسان کو وحشت ہوتی ہے. میں یہ جواب بھی درست ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں دو جو قائم ہیں؟ تو آپ نے فرمایا زمین اور آسمان ہر جگہ قائم. جہاں چلے جائیں زمین بھی ہے, جہاں چلے جائیں آسمان بھی موجود. یہ دو چیزیں قائم ہیں. اور پھر آپ نے کہا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو مختلف ہیں؟ اسی سوال کا حصہ تھا. تو آپ نے کہا دن اور رات. یہ ایسے مختلف ہیں کہ دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی, رات ہوگا تو دن نہیں ہوگی. تو میں یہ جواب بھی درست ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیشہ دشمن ہیں, کبھی قریب نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا زندگی اور موت. یا زندگی ہوگی یا موت ہوگی, تو یہ اتنا دور ہے کہ یہ کبھی قریب ایک ساتھ نہیں ہوتے. یا زندہ ہوگا یا مرا ہوا ہوگا. کہا یہ بھی درست ہے. فرمایا وہ کون سا عمل ہے جس پر زیادہ تعریف ہوتی ہے؟ تو آپ نے کہا وہ عمل یہ ہے کہ انسان اتنے غصے میں ہو کہ اس کے غصے کی کوئی حد نہ ہو, اور اس غصے میں بھی وہ محبت کا فیصلہ کرے. یہ قابل تعریف ہے. یہ حسن خلق ہے. یہ حسن خلق کی بات ہے, اور یہ نبی ہی کر سکتا ہے. اور فرمایا کہ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ قابل غصہ اور قابل نفرت ہے؟ تو فرمایا وہ یہ کہ انسان اتنا غصے میں پاگل ہو جائے کہ وہ ایسا فیصلہ کرے کہ خود بعد میں پچھتائے. تو یہ حسن خلق کی. یہ جب آپ نے 5 جواب دیے تو لوگوں نے خود اونچی آواز میں کہہ دیا کہ اللہ نے داؤد کا وارث سلیمان چن لیا ہے. تو یوں آپ بادشاہ بنے, اور آپ کی عمر 12 سال تھی. اب وہ جو 2-3 حدیثیں ہیں میں آپ کو بس جلدی سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ آپ کی بادشاہت کیسی تھی. یہ بات سنیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا تو آپ نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی. اب یہ دعائیں سنیے گا ذرا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کے دعا مانگی تھی نا, تو انہوں نے بیت المقدس بنا کے دعا مانگی اور اللہ نے تینوں دعائیں قبول کی. اب دعا سنیے کیا ہے. آپ نے پہلی دعا یہ کی سأل اللہ عز وجل حکما یصادف حکمہ فأعطیہ. اے اللہ تو مجھے ایسی بادشاہت دے جو تیری بادشاہت کے مطابق ہو. آپ دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں, یعنی جتنی بڑی تیری بادشاہت ہے تو نشان کے لائق اتنی ہی مجھے عطا کر. فأعطیہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ان کو عطا فرما دیا. اب اس بادشاہت کا نظارہ اگلی حدیث میں آپ کو سناؤں گا وہ کیا ہے. پھر فرمایا آپ نے دعا کی وَسَعَلَهُ اللَّهُ مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ. مجھے اتنا بڑا عظیم و شان بادشاہ دے کہ میرے بعد کسی کو نہ دے. فأعطیہ. آپ کو عطا کر دیا گیا. پھر آپ نے کہا یا اللہ یہ جو مسجد میں نے بنائی ہے اسے اتنا پسند کر کہ جو یہاں آ کے نماز پڑھے اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ 3 دعائیں بیت المقدس کے لیے آپ کی دعا, وہ اللہ نے ان کی یہ 3 دعائیں قبول فرمائی. اور اس حدیث پاک کو حضرت محمد بن جعفر بن محمد روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے کہ وہ بادشاہت کیا تھی جو اللہ نے آپ کو دی اور کتنی تھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فملک سلیمان بن داؤد. سلیمان بن داؤد علیہ السلام یہ جو ہے ان کی جو بادشاہ تھی وہ تھی 700 سنۃ و 6 اشہر. فرمایا کہ اللہ نے ان کو 700 سال 700 ایئر اور 6 ماہ کی حکومت عطا کی. ملک اہل الدنیا. اور یہ بادشاہت پوری دنیا پر تھی. 700 سال تک پوری دنیا کی بادشاہت رہی. اور اب اس بادشاہت کا جو نظارہ تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ حدیث پاک بڑی ایمان افروز ہے, میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں وقت کے ہو گیا. حضرت محمد بن کعب روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ نے ان کو ایسا لشکر دیا تھا جو ان کی فوج تھی, اور اس سے مراد وہ تخت ہے. آگے اس کی تشریح ہے کہ وہ جو تخت آپ ہوا میں لے کے اڑتے تھے نا, جس تخت کو آپ ہوا میں لے کے اڑتے تھے وہ 300 میل تک پھیلا ہوا تھا. بادشاہ دیکھیں ذرا, وہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا نہیں تھا, 300 میل پر وہ تخت پھیلا ہوا تھا. یہ حدیث کے لفظ ہیں. فرمایا کہ وَكَانَ أَصْلُهُ 100 فرسخ. وہ 100 فرسخ تھا اور 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے. 300 میل وہ تخت پھیلا ہوا تھا. اور فرمایا اس میں سے
جو 75 میل تھا وہ انسانوں کے لیے تھا، کرسیاں لگی ہوتی تھی وہ بیٹھتے تھے. 75 میل جو تھا وہ جنوں کے لیے تھا، جنات بیٹھتے تھے. اور 75 میل وحشی جانوروں کے لیے تھا. اور 75 میل جو تھا وہ باقی چرند پرند کے لیے تھا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ لَهُ أَلْفُ بَيْتٍ، 1000 اس پر گھر بنے ہوئے تھے، کمرے 1000 من قواریر، لکڑی سے، علی خشب منہا، جس پہ شیشے کا کام ہوا تھا. اس تخت کے اوپر 1000 کمرے بنے ہوئے تھے. اور فرمایا کہ اس میں اللہ رب العزت نے ان کو اتنی عظیم بادشاہت عطا کی تھی کہ اس کو آندھی لے کر اڑتی تھی اور آندھی کے ساتھ وہ چلتے تھے. اور جب وہ چلتے تھے تو اس پر اللہ رب العزت پرندوں کو اس 300 میل پر پرندے سایہ کر کے ان کے ساتھ چلتے تھے کہ ان پہ دھوپ نہ پڑے. یہ بادشاہت تھی. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی قد زدت، اللہ نے پھر ان کو اضافہ کیا ان کی بادشاہت میں، فی ملکی کا، ان کی ملک میں. اور اللہ نے فرمایا فاوحی اللہ الیہ، اللہ نے ان پر وحی کی، اے سلیمان میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، اللہ یتکلم احد من الخلائق، دنیا میں کوئی مخلوق جو بات کرے گا آپس میں، کہیں پر بھی کوئی بات کرے گا، بشیء کسی بارے میں، الا جاءت الريح، ایسی ہوا چلاؤں گا کہ وہ ہوا آپ کی طرف چلے گی، فاخبرت، اور ہر بندے کی بات آپ اپنے گھر بیٹھ کے سن لیں. اب اس پر مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور وہ یہ لکھی ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام معراج کی رات آقا علیہ السلام کے پیچھے صف میں کھڑے تھے. تو جس مقتدی کو اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت دی ہے کہ پوری دنیا کی ہر مخلوق کی وہ خبر سنتا ہے، تو جو اس کا ایمان ہے وہ پوری کائنات کی خبر کیسے نہیں سن سکتا جو آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر اللہ رب العزت نے ان کو جو بادشاہت دی تھی اس پر 6 لاکھ کرسیاں لگائی جاتی تھی. 6 لاکھ کرسیاں ہوتی تھی جس پہ انسان، جنات اور یہ جانور بیٹھتے تھے. اور وہ ہوا جب چلتی تھی تو آپ اتنا بڑا سفر طے کرتے تھے کہ ایک دن کے اندر 1 مہینے کا سفر طے ہو جاتا تھا. صبح سے شام تک 1 ماہ کا سفر وہ تخت طے کر لیتا تھا. یہ وہ بادشاہت تھی جو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی. اور آقا کریم علیہ السلام کی بادشاہت تو بالکل کائنات کے لیے ہے، مگر جو ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، وہ اتنا ہوتا ہے. ایک دن آقا علیہ السلام نے صبح صحابہ سے کہا کہ رات میں نے ایک جن پکڑ لیا تھا مسجد میں. بڑی محبت والی بات ہے. میں نے ایک جن مسجد میں پکڑ لیا تھا اور میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو باندھ دیتا ہوں کسی ممبر کے ساتھ، محراب کے ساتھ، پلر کے ساتھ، تم صبح اس کو دیکھ لو. پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے اس کو کیوں چھوڑا؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے یہ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہ دے جو کسی کو نہ دے. تو اس کی دعا کی حیا میں نے چھوڑ دیا کہ کہیں میرے بھائی کو شرمندگی نہ ہو کہ جنات تو یہ بھی پکڑ رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ادب میں حیا ہے. آقا علیہ السلام کی ذات ہے، آپ ذرا اندازہ کریں. تو انہوں نے کہا مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اصل چیز یہی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت اچھا اخلاق اور کردار عطا کر دے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اخلاق کو بدلنے کی توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.